من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي الكريم وعلى أزواجه وذرياته وأهله وعترته وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حضرات گرامی، اس وقت آپ کے سامنے ایک ایسے سفر کا ذکر کیا جائے گا جو سفر انسانی تاریخ کا انوکھا، البیلا، مفید اور دوسروں کے لیے ناممکن. تاریخ انسانی میں یہ ایک ہی سفر پیش آیا جو اول اور آخر ہے. اس سفر کو سفر معراج سے تعبیر کرتے ہیں. سفر معراج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے من جملہ معجزات کے جس سے کمال عطا ہوا آپ کو ایک اہم ترین معجزہ ہے. معجزہ کہتے ہی ہیں اس چیز کو جو نبی کے ہاتھوں پر پیش آئے اور دنیائے انسانیت اس کے کرنے سے قاصر ہو. اس کا نام معجزہ ہے. معجزہ صرف اور صرف نبی کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوتا ہے، اور یہ معجزہ جو سفر معراج کا ہے یہ انتہائی البیلا اور انوکھا معجزہ ہے. قرآن نے اس میں کا تذکرہ کیا ہے. یہ جو آیت میں نے تلاوت کی کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے کر چلی مسجد حرام سے مسجد اقصی. اسراء رات کے سفر کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کرایا رات میں مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک. یہ اس سفر کا پہلا مرحلہ ہے، اور اس سفر کا پہلا پڑاؤ جو ہے وہ مسجد اقصی ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں ہیں، کعبہ میں ہیں. یہاں سے آپ کا سفر ہوتا ہے، اور صحیح روایات کے مطابق یہ سفر باقاعدہ جسمانی سفر ہے. یعنی آپ پورے جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ، مکمل انسان کی حیثیت سے آپ نے سفر کیا. عبد کہتے ہی ہیں انسان کو. خاص عبد اللہ کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ کا یہ سفر شروع ہوا مسجد حرام سے، بیت اللہ سے. سیدنا جبرائیل آئے اور براق پیش کیا جو ایک خاص سواری ہے جو آپ کے لیے استعمال ہوئی، اور آپ کو لے کر چلے. سب سے پہلا زمین سے زمین کا جو سفر تھا مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے یعنی مکہ مکرمہ بیت اللہ سے مسجد حرام یعنی مسجد اقصی کا یہ سفر زمینی سفر ہے. لیکن اس کا جو مسافت ہے وہ 1000 میل سے زیادہ ہے. تو ظاہر ہے کہ لمحوں میں اتنا لمبا سفر آج تک کوئی سواری نہ ایجاد ہو سکی ہے نہ ایجاد ہوگی، سوائے اس براق کے جو اللہ نے رسول اللہ کے لیے تیار کیا. اب وہ براق لے کر آپ کو مسجد اقصی پہنچا. وہاں براق کو ایک پتھر میں باندھ دیا گیا سواری کے طور پہ تاکہ وہ محفوظ رہے. پھر آپ نے مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام آئے وہ سب وہاں موجود ہوئے. اس کی شکل جو بھی ہو وہ ہم یقین کرتے ہیں احادیث پر، اور سب کی امامت آپ نے فرمائی، نماز پڑھائی، امامت فرمائی. اس کے بعد پھر آپ دوسرا مرحلہ سفر شروع ہوا، اور آسمان دنیا پہ
7 آسمان ہیں. پہلے آسمان پہ جب پہنچے ہیں تو آسمان میں دروازے ہیں. آسمان کے اندر کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا. وہ دروازوں میں جا کے دستک دی گئی, کالنگ کی گئی, تو حضرت جبرائیل سے پوچھا گیا کون؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا جبرائیل من معک, آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ سید الرسل والانبیاء محمد الرسول اللہ ہمارے ساتھ ہیں. اس طرح پھر دروازہ کھلا اور پھر اسی طرح 7 دروازے کھلے, اور ان تمام آسمانوں میں مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی. حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی, حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی, حضرت آدم سے ملاقات ہوئی, حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی, اور حضرت موسیٰ, حضرت ابراہیم, ان انبیاء سے ان آسمانوں میں ملاقاتیں اور سلام جو ہے ہوتا رہا. اس کے بعد پھر ایک مقام ایسا آیا سدرۃ المنتہا. وہاں پہنچنے کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام وہاں رک گئے. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑھتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی خدمت میں جا کے حاضر ہوتے ہیں. اس کے بعد وہاں جو تجلیات ہیں, جو اللہ کے انوار و برکات ہیں, جو کیفیات ہیں, وہ رسول اللہ محسوس کر سکتے ہیں, اور آپ نے ان کو ان الفاظ میں بیان کیا جس کو ہم ترجمے کے طور پہ نقل کرتے ہیں. اور پھر بہت ساری روایات اور احادیث اس سلسلے میں ہیں. پھر اس کے بعد جنت کا باقاعدہ مشاہدہ کرایا گیا, جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا. اس میں مختلف مناظر عذاب کے مختلف لوگوں پہ جو ہوتے رہے اس کی سیر کرائی گئی. اس کے بارے میں بتایا گیا کہ ان لوگوں کا سر کیوں پھوڑا جا رہا ہے, تو بتایا گیا کہ یہ نمازی نہیں تھے. فلاں کے پیٹ کیوں چاک کیے جا رہے ہیں, بتایا گیا کہ حرام کھاتے تھے. اس طرح کی روایات تفصیلی ہیں کہ یہ سب کچھ آپ نے من آیاتنا, تاکہ ہم آپ کو آپ کی نشانیاں دکھائیں. رسول اللہ کو اللہ نے اپنی نشانیاں دکھائی جنت اور جہنم کی سیر کر کے. پھر جو آپ کو جو تحفہ ملتا ہے وہ اولی تحفہ نماز کا تحفہ. 50 نمازیں فرض کی گئیں. تشریف لائے, سیدنا موسیٰ سے ملاقات ہوئی, کہنے لگے میاں ہماری امت تو پڑھ نہیں سکی, کم کراؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اس میں کم کیا جائے. 5 نمازیں کم ہوتی رہی, یہاں تک کہ 5 نمازیں باقی رہ گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور کم کرائیے. پھر حضرت رسول اکرم نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے, اس لیے یہ 5 نمازیں اللہ نے فرمایا کہ فرض ہیں, جس کے 50 ثواب ملیں گے. یعنی 5 نمازیں پڑھنے پہ 50 نمازوں کا ثواب ملے گا. یہ گویا سب سے بڑا تحفہ ملا رسول اللہ کو نماز کا. یہ امت پہ 5 وقت کی نماز فرض ہے. اسی واسطے کہتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے. ذرا تدبیر کیجئے کیسے معراج ہے. معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہوا. مومن کی معراج نماز ہے, سجدے میں سب سے زیادہ قرب الہی حاصل ہوتا ہے. اس واسطے یہ معراج المومنین ہے. یعنی یہ قرب, جیسا کہ سورہ علق کی آخری آیت ہے کہ سجدہ کرو اور قرب حاصل کرو. اللہ سے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ سجدے ہیں. جتنے آپ سجدے کریں گے اتنے ہی قریب ہوں گے. اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. قرب الہی کی کوئی انتہا نہیں ہے. جتنے آپ سجدے کریں گے, فرض کے سجدے, نفل کے سجدے, سنت کے سجدے, واجب کے سجدے, سجدے تہجد کے, سجدے اشراق کے, سجدے اشتاشت کے, سجدے نفلوں کے, جتنے سجدے آپ کریں گے اللہ کے قریب ہوں گے. ذرا غور کیجئے اس نقطے پہ. اللہ کا قرب اگر آپ چاہتے ہیں تو سجدے کثرت سے کیجئے. تو معراج میں سب سے پہلی چیز یہ ملی. دوسری چیز سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے. تیسری چیز کہ اس امت کی مغفرت کر دی جائے گی. دیر سویر جس کے قلب میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا, دیر سویر اس کی مغفرت ہوگی. تو یہ 3 عظیم تحفے معراج کے سفر میں ملے. یہ معراج آپ کے ہجرت 10 ہجری میں صحیح معتمد روایات کے مطابق پیش آیا.
اور معراج کے ذریعہ انکشافات کے دروازے کھلتے ہیں۔ اگر آج کی سائنسی دنیا اور ٹیکنالوجی جو سفر کی سرعت اور تیزی اور رفتار کا بڑھاتے جا رہے ہیں کہ بلٹ پروف ٹرینیں چل رہی ہیں، جمبو جیٹ جہاز چل رہے ہیں اور راکٹس چل رہے ہیں، اور دنیا نہ جانے مریخ پہ کمندیں ڈال رہی ہے، یہ جو سفر میں تیزی آئی ہے، سائنسداں اس پہ مزید غور کرتے رہیں، یہ سفر اور تیز ہوتا رہے گا۔ معجزۂ نبی بالکل الگ چیز ہے جو سفر معراج میں پیش آیا، اور ان میں 3 تحفے ملے، ان تینوں تحفوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ تمام خیر عطا فرمائے جس کو رسول اللہ نے مانگا ہے، اور اس تمام شر سے ہماری حفاظت فرمائے جس سے آپ نے پناہ مانگی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔